يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. معزز حاضرین، الدواء کے درس میں کل کے درس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ گناہ اور معصیت کے اثرات میں سے ایک برا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتے کرتے اس مرحلے میں پہنچتا ہے کہ گناہ کی قباحت اور اس کی برائی بھی دل سے نکل جاتی ہے. معزز حاضرین، گناہ کی قباحت کا اور اس کی برائی کا دل سے نکل جانا یہ ایک ہی وقت میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ مرحلہ وار ہوتا ہے. چنانچہ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ آیت بھی پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں فرمایا، اے ایمان والو تم جو ہے شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. خطوات کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کو، یعنی شیطان بندے کے پاس آتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ تدرج کے ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا جو سمندر ہے اس میں مکمل طور پر ڈبونے لگتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو ہے انبیاء سمجھاتے رہے، یہ سلسلہ موسیٰ سے شروع ہوا، عیسیٰ پر ختم ہوا، مگر وہ اپنی برائی سے باز نہ آئے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. انبیاء علیہم السلام ان کو روکتے رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور ہمیشہ ان کے اوپر اللہ کا غصہ اترتا رہا. اور اسی طریقے سے یہ گناہوں کی قباحت جب دل سے نکل جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا، جیسا کہ فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور کبھی کہا ختم اللہ علی قلوبہم. یہ آیت منافقین کے بارے میں آئی ہے. تو کسی چیز پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر کی چیز باہر نہیں آتی اور باہر سے اندر نہیں جاتی، لہذا جو شر ان کے اندر ہے اسی میں گھومتے رہتے ہیں، باہر سے کوئی خیر ان کے پاس پہنچ نہیں پاتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جو گناہوں کے اثرات تھے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی زبانی ان کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کریں، مگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان جو سوالات کر کے پریشان کیا. اس کے بعد کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ نے کہا، اے بنی اسرائیل، تم نے جو ہے گائے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی تم جو ہے نہ موسیٰ کے سامنے جھکے، نہ اللہ کے سامنے جھکے، نہ اس معجزہ کے سامنے جھکے، لہذا تمہارے مد مقابل وہ پتھر ہیں جو کبھی جو ہے پتھروں سے کبھی جو ہے پانی کی بارش مکمل طور پر شروع ہو جاتی ہے. معزز حاضرین، یہ گناہوں کی جو اثرات جو ہے انسانی زندگی پر ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان جو ہے مکمل طور پر جو ہے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تتبعوا خطوات الشیطان کئی جگہ کہا، سورہ بقرہ میں کہا اور اس جگہ جو ہے سورہ نور میں بھی کہا. یہ جہاں کہیں کہا اس سے پہلے شیطان کا تذکرہ ہے، یا نہیں تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فحش چیزوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. معزز حاضرین، جب بندہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس گناہ پر پردہ ڈالتا ہے تو گویا وہ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے نعوذ باللہ اس پردے کو چاک کر رہا ہے. معزز حاضرین، گناہ کی قباحت کے دل سے نکل جانے کو اگر آج ہم سمجھانا چاہیں، سوشل میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں سمجھانا بہت ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ گناہوں کی قباحت کیسے دل سے نکلتی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی کی تصویریں اور اسی طریقے سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی تصویریں فیس بک میں، واٹس ایپ میں اور واٹس ایپ کے پروفائل میں، یہ سب دیکھتے ہیں. اور ان سب سے ہٹ کر جو فحش طبقہ ہے مسلمانوں میں سے غیر مسلموں کا، اس میں آپ دیکھیں گے ان کی زندگی تو پورے اسی میں لگی ہوئی ہوتی ہے. فلم ستاروں کی تصویریں رکھ لینا اپنے اسٹیٹس پہ، یا اسی طریقے سے کھلاڑیوں کی تصویریں رکھ لینا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ لوگ جو ہے اپنے سے دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی مکمل طور پر دعوت دیتے ہیں. معزز حاضرین، یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتائی، سورہ نور میں کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہا کہ بری عورتیں برے
مردوں کے لیے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ بھی بتائی گئی کہ بری باتیں برے مردوں کے لیے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا پاکیزہ جب انسان ہوتا ہے تو اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہوتی ہے، لہذا وہ اپنے جیسے پاکیزہ لوگوں کو اپنے جو ہے رشتے ازدواجیت میں لیتا ہے۔ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تو چنانچہ گناہ کر کے اس پر فخر کرنا اور گناہوں کی قباحت کا دل سے نکل جانا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی تصویریں، اپنے جو ہے جن سے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں ان کی تصویریں، اور اپنے ازدواجی زندگی میں محبت کی تصویریں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو گویا وہ گناہوں کی قباحت سے دل کے نکل جانے سے جو ہے ایک مکمل طور پر اس کا ایک جز ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب گناہوں کی قباحت جب دل سے نکل جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے توبہ کرے بلکہ اس پر فخر کرتا ہے، کبھی کبھی تو اس پر وہ جرت بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا۔ اور اسی طریقے سے ابن القیم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی اسے لذت بھی ملتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا میں یہ گناہوں کی قباحت دل سے نکلنے کا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے کھلم کھلا چھپ کر نہیں، کھلم کھلا جو ہے زنا کر رہے ہیں اور کھلم کھلا فحاشی عروانیت کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک درس میں کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو یہ ہے گناہوں کی قباحت دل سے نکل گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے جو ہے بے حیائی مکمل طور پر جو ہے باہر آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں تو ہمیں دنیا میں وہ جملہ کہنا چاہیے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پل صراط پر سے گزرتے ہوئے کہیں گے یا رب سلم سلم۔ اور یاد رکھیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم والی بات آتی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ پر اصرار کرتا ہے اور سب کے سامنے کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فرق کو ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ امام احمد کی ایک تمثیل کو لے کر جو ہے اپنی بات کو ہم جو ہے ختم کریں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بندہ گناہ کی دلدل میں پھنستا کیسے ہے، انہوں نے مثال کے ذریعے سمجھایا۔ کہا ایک آدمی ہے جس کے اوپر جو ہے پاکیزہ کپڑے ہیں، نئی کپڑے ہیں، لیکن وہ کیچڑ کی جگہ سے ہو کر گزرنا چاہتا ہے۔ کیچڑ کی جگہ سے ہو کر گزرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاتا ہے اور جو ہے اونچی جگہ تلاش کرتا ہے کہ کہیں یہ کیچڑ میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ لیکن جب اسے جو ہے کیچڑ کی جگہ سے گزرنا ہی پڑتا ہے تو آہستہ اس میں پیر رکھتا ہے، اس کی چپل میں، شو میں جو ہے وہ کیچڑ لگتا ہے، کبھی کپڑوں میں بھی لگتا ہے اور جو ہے وہ پار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایسے ہی کیچڑ تھوڑی دیر لگا چپل میں تو ہم گھس کے اس کو نکال لیتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کے دلدل میں اگر کوئی پھنس جائے تو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی جو ہے کیچڑ میں پھنس جاتا ہے، تو لہٰذا پہلے پیر میں لگا، بعد میں جسم کے حصے کو لگا، بعد میں مکمل طور پر اوپر تک وہ کیڑا مکمل طور پر جو ہے وہ کیچڑ اچڑ جاتا ہے، کیچڑ چڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے آدمی کی چپل پہلے کیچڑ میں پھنستی ہے، ویسے ہی بندہ پہلے اسٹیج میں جو ہے وہ کیچڑ میں جو گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے، بعد میں ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کیچڑ میں وہ گر جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کی دلدل میں بھی وہ مکمل طور پر پھنس جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی قباحت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے اس موقع پر اس وقت ہم اپنے گھروں میں ہیں تو لہٰذا ہمارے گھروں میں جو بھی منکرات ہیں، فحش چیزیں ہیں، اس کو مکمل طور پر ہم ڈیلیٹ کریں، نکالیں۔ ہمارے فون میں اگر گانے ہوں، ایسی غلط تصویریں ہوں تو ان تمام کو ہمارے جو ہے فون سے نکالنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس کے دل میں میوزک کی محبت ہو اس کے دل میں قرآن کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ایمان کی پاکیزگی، روزوں کی پاکیزگی، قرآن کی پاکیزگی کے ساتھ یہ گناہوں کی غلاظت کا جمع ہونا بالکل ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی غلاظت سے بچائے، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار انسان جو ہے جسے گناہوں کی قباحت میں پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔